الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام ہماری دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اللہ کا بندہ بنایا، جسے ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. اور اس وقت جو آپ جمع ہوئے ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ اللہ اور اس کے پیغمبر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے. احادیث میں ان ماؤں اور بہنوں کے سلسلے میں جن کے سر سے اللہ نے ان کے شوہر، ان کے خاوند، ان کے گھر والوں کا سایہ اٹھا لیا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اس سے بڑی فضیلت آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بتانے سے پہلے میں احادیث کی روشنی میں ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کی روشنی میں یہ عرض کروں کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، چاہے اولاد لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو، احادیث میں آقا دو جہاں تاجدار مدینہ حبیب خدا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی بندہ یا کوئی بندی، کوئی مرد یا عورت کسی یتیم بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ پھیر دے، پیسہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، روپیہ لگانے کی بات نہیں ہے، صرف ان کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیر دے، ان ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم بچے یا بچی کے جتنے بال ہوں گے، اللہ ہر بال کے بدلے میں ہاتھ پھیرنے والے کو یہ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے. جب آپ کے بچے اور بچیوں کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنا ہے، اتنا اونچا ہے، تو آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا، میں آقا فرماتے ہیں دو جہاں کے سردار، تمام نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، یتیم کی تربیت کرنے والا، یتیموں کا خیال کرنے والا، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح قریب قریب ہوں گے. اتنا اونچا مرتبہ ہے. اس لیے آپ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے مرتبے کو پہچانیں. اگرچہ دنیا والے یہ دیکھتے ہوں کہ ان کے شوہر کا اور ان کے خاوند کا، ان کے گھر والے کا سایہ تو اٹھ چکا ہے، اب ان کا کوئی نہیں، اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں آپ بہت اونچے مرتبے والے ہیں. ہمارا اور آپ کا اگر دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے سروں پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. اس لیے آپ کی بڑی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اور پوتے ہو یا پوتیاں ہوں، نواسے ہو یا نواسیاں ہوں، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے کہ یہ اولاد نیک اور صالح بنے، اچھے اور دیندار بنے. اور یہ کب بنیں گے؟ جب ان کو بنایا جائے گا. ہر چیز بننے سے بنتی ہے، اگر اس کو بنایا نہیں جاتا تو بنی بنائی چیز بگڑ جاتی ہے. اس لیے فرمایا ہر ماں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرے.
اور اولاد کی کامیابی ان کی ماں اور ان کے سرپرست کی محنتوں سے ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے یا نیک بندیاں گزری ہے دنیا میں، ان کی تاریخ، ان کا اتہاس، ان کی ہسٹری پڑھو، ان کے حالات زندگی پڑھو کہ یہ کامیاب کیوں ہوئے، لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ کیوں بنے، تو آپ کو یہ ملے گا کہ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی، ان کی دیکھ بھال کی، دینی مزاج میں ان کو ڈھالا۔ یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صاف صریح حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا صاف حکم ہے قرآن کریم میں، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اب کیسے بچیں گے؟ تو کہ شریعت اور سنت پر چلیں گے، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقوں کو اپنائیں گے، تو یہ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ صرف جہنم کی آگ سے نہیں، دنیا آج جہنم کدا بنی ہوئی ہے۔ ہر گھر میں دیکھو ماں اور باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، یہی شکایت، یہی فریاد کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ آج یہی فریاد ہے کہ باپ اور ماں کو پوچھنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کو اسلام ایمان نہیں بتایا، قرآن نہیں بتایا، محمد الرسول اللہ کا فرمان نہیں سمجھایا۔ اس کی وجہ سے آج ماں اور باپ بھی پریشان ہیں۔ وہ جہنم تو بعد کی بات ہے، مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ آج اولاد کی تربیت، دیکھ بھال، دینی مزاج نہ بنانے کی وجہ سے آج اولاد نے، ہماری سگی اولاد نے، جن کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، جن کو 8-10 سال تک پالا پوسا بڑا کیا، آج وہی اولاد ماں اور باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ قصور ہمارا ہے، جرم ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو نہیں سمجھایا کہ بیٹا ماں کے حق کیا ہوتے ہیں۔ تیرا باپ تو دنیا سے چلا گیا، تیرے سر پر شفقت اور محبت کا سایہ اٹھ چکا تھا، ایسے حال میں نے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، بیمار رہ کر بیٹا میں نے تجھے پالا ہے۔ تیرا حق بنتا ہے کہ تو اللہ رسول کی بھی مان اور ماں باپ کی بھی تو بات مان، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور یہ کہاں سکھایا جائے گا؟ گھر میں نہیں، یہ مکتب میں سکھایا جائے گا، مدرسوں میں سکھایا جائے گا، اللہ کے راستوں میں انہیں بھیجیں گے۔ ہاں، یہ جو اللہ کے بندے اپنا بستر، اپنی جان، اپنا مال لے کر در در گھر گھر جاتے ہیں نا، ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، صالح بناؤ، دیندار بناؤ، اللہ رسول کا حکم پورا کرنے والا بناؤ۔ تو یہ راستے ہیں سیکھنے کے، یہ راستے ہیں سمجھانے کے، یہ راستے ہیں تربیت کے، یہ راستے ہیں دیندار بننے کے۔ مکتبوں میں جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، اور بڑی عمر ہو گئی تو اللہ کے راستوں میں یہ چلیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے، اور اس وقت بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی مصیبت کا سامان اگر ہمارے گھروں میں کوئی چیز ہے تو یاد رکھنا یہ ہے بہت بڑا مصیبت کا سامان۔ اس لیے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر کے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی بچیوں کو یہ موبائل مت دینا، یہ دیکھ کر کے پھر یہ بغاوت کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ یہ ان کی چیز نہیں ہے، ان کا کام تو گھر کا کام کرنا، روٹی بنانا، سالن کو بنانا سیکھنا، یہ ہے ان کو سکھانے کی چیز۔ یہ سیکھنے سکھانے کی چیز یہ نہیں ہے، ان کو تو اللہ کا قرآن سکھانے کی چیز ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کی تربیت کرو، دیکھ بھال کرو۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ وہی اولاد نیک بنتی ہے، یاد رکھنا، جن کی ماں نیک ہوا کرتی ہے۔ آج ہر ماں یہ دعا کرتی ہے
اور دوسروں سے دعا کرواتی ہے کہ میری اولاد کے لیے دعا کرنا، اللہ اس کو نیک بنا دے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کی نیکی، اولاد کی تربیت، شریعت اور اس کا سنت پر چلنا یہ موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی ماں پر۔ اگر ماں نیک ہوتی ہے تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والے، ان کی گود میں پلنے والے یہ بچے اور بچیاں، یہ معصوم اولاد بھی نیک صالح بنا کرتی ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہیں۔ صحابہ کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر، ہندوستانی مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے، علماء نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ کیسے نیک بنے؟ ان کی ماں نیک تھی، ان کی ماں نیک تھی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تربیت دینی مزاج میں ان کو ڈھالنا۔ میں اگر اور آپ اگر نماز نہیں پڑھتے اور ہم یہ خیال کریں کہ میری اولاد 5 وقت کی نمازی بن جائے، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ میں نماز نہ پڑھوں اور میں، کیونکہ میری اولاد مجھے دیکھتی ہے کہ میرے ابا صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے۔ اگر میں سویا پڑا ہوں اور پھر میں اپنے بچے کو کہوں بیٹا فجر کی نماز تو نے کیوں نہیں پڑھی، زبان سے بولے گا نہیں، لیکن ان کا دل یہ کہے گا کہ ابا جب آپ نہیں پڑھتے میں کیسے پڑھوں گا۔ اس طرح جب ماں مصلی بچھاتی ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کا پابند کیسے بنا۔ آخری بات عرض کروں، اس کے بعد آپ کو راشن میں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں تہجد کا پابند کے، فجر کی نماز نہیں، فجر سے پہلے ہوتی ہے تہجد، ہاں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے میں تہجد کا پابند کیسے بنا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے اور اپنے بیان میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت بچپن کے زمانے میں سخت سردی کے اندر میں سویا ہوا تھا، رات میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرے ایک کونے کے اندر، گھر کے ایک کونے میں مصلی بچھا کر میرے ابا اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ دوسری طرف میں نے نظر دوڑائی، دوسرے کونے میں مصلی بچھا کر میری ماں رو رہی ہے۔ ان کے والد ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین میں شمار ہوتے ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ ایک کونے میں باپ رو رہا ہے تہجد میں، ایک کونے میں ماں رو رہی ہے اور یوں کہہ رہی ہے اللہ میری اولاد کو تو نیک بنا دینا۔ مولانا منظور نعمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جب رات میں میری آنکھ کھلی، میں نے کہا کہ ابا آپ کو کیا تکلیف ہے، کیوں رو؟ بچپن تھا، ناسمجھ تھے، باپ رو رہا ہو تو بیٹا سمجھتا ہے ان کو کوئی تکلیف ہے۔ پھر ماں کے پاس گئے، ماں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سر میں درد ہے میں سر دبا دوں، اور کوئی بخار ہے میں آپ کی خدمت کروں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ماں اور باپ نے کہا بیٹا اس وقت ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کی جھولی بھرنا چاہتے ہیں، بیٹا رات میں اٹھ کر اللہ کو ہم منانے کے لیے اٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک، وہ بچپن کا زمانہ تھا ان کا، ابھی ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، 60 سال سے زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں بچپن سے لے کر آج تک کبھی میری تہجد نہیں چھٹی ہے۔ کیسے تہجد کے پابند کیسے بنے؟ تو کہ ماں اور باپ کو دیکھ کر۔ اس لیے ہماری اولاد ہم کو دیکھتی ہے، یاد رکھنا جب ہم نمازی نہیں بنیں گے تو پھر ہم یہ خیال کریں، یہ سوچیں، یہ سمجھیں اور یہ امید کریں کہ میری اولاد نمازی بن جائے گی۔ ہمارے لکڑی اور ڈنڈے کے ذریعے سے، دھمکانے کے ذریعے سے، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے 2-4 دن تو نماز پڑھے گی، لیکن پابندی سے نماز آنا مشکل ہے ان کی زندگی میں، چونکہ ہم کو ہی بے نمازی اس نے دیکھا ہے، ہم کو قرآن کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا کبھی ہماری اولاد نے اپنے گھر میں، وہ کیسے اللہ کا قرآن اٹھائے گی؟ میری اور آپ کی اولاد نے اپنے گھر میں کبھی اپنے ہاتھ میں مجھے اور آپ کو تسبیح لیتے ہوئے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ تسبیح کو کیا سمجھے گی؟ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہماری آپ کی اپنی ہے۔ اپنی اولاد کو اگر ہم دیندار بنانا چاہتے ہیں، نیک صالح بنانا چاہتے ہیں، فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اچھے اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا، اچھے اخلاق ہمیں اپنانے پڑیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ بنیادی اور ضروری بات
آپ کی خدمت میں اس وقت یہ عرض کرنی ہے، اس وقت گھر گھر میں جھگڑے، خاندانوں میں جھگڑے، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر فساد۔ 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ایک خاندان کے 10 آدمی قبرستان میں سو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ آپس میں انبن ہیں، ابولے ہیں، بولنا بند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو یہی میراث میں دیا ہے، بیٹا اس سے بات مت کرنا۔ ہماری اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ میری بچی یا میرا بچہ، میری لڑکی یا میرا لڑکا وہی بولے گا جو مجھ سے اس نے سنا ہے۔ اچھے بول سنے ہیں تو وہ اچھے بول بولے گا، اور برے بول سنے ہیں تو باہر جا کر وہ برے بول سنے گا۔ اس لیے درخت جو ہے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا آم ہوتا ہے، اچھی کیری ہے تو وہ درخت سے پھل جو ہے جو درخت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو دیکھ کر کے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ ان کے گھر والے کیسے ہیں۔ ہمارے گھر میں جیسا معاشرہ، جیسا ماحول ہوگا، اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ اس لیے ہماری آنے والی بہنوں سے یہ بات میں عرض کروں گا، اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھیں، نا امید نہ سمجھے کہ میرے سر پر کسی کا سایہ نہیں، مجھے تو کسی کی مدد نہیں ہے۔ جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اس وقت جو آپ کو راشن دیا جاتا ہے، کون سی آپ کی ان کی پہچان ہے؟ جو دینے والا ہے، نہ آپ کا اس نے نام سنا، نہ آپ کا اسے عطا نہ پتا، کچھ معلوم نہیں۔ 7 سمندر پار اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کی زمین پر وہ اللہ کی بندیاں جن کے سر پر سے اللہ نے ان کے شوہر کا سایہ اٹھا لیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ آپ تو کوئی پہچانتے نہیں، میں بھی نہیں پہچانتا ہوں وہ کون ہے۔ دینے والا دے رہا ہے، ہم آپ کی خدمت میں اس کو پہنچا رہے ہیں، تو اللہ آپ کی روزی کا غیب سے انتظام کرے گا۔ اس لیے آپ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں۔ یتیم بچوں کی تربیت اور کفالت کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جتنے بال اس پھیرنے والے کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دیتا ہے۔ جو پیسہ خرچ کریں گے اس کو اللہ کتنا دے گا، اللہ جانتا ہے۔ تو ایک دعا ان دینے والوں کے حق میں بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکتیں نصیب فرمائیں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ان کی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں۔ اس زمانے میں 3000 روپے کا راشن دے دینا، ہمارے شہروں میں ہم جوناگڑھ میں دیکھتے ہیں، پورا مہینہ گھر کی جھاڑو لگاؤ، پوتا کرو، صفائی کرو، برتن صاف کرو، کپڑے دھو کسی گھر کے اندر، تب جا کر 1000 ایک مہینے کے بعد ملتے ہیں۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 30۔ اس میں بھی اگر کسی بہن نے بیچاری نے بیماری کی وجہ سے چھٹی کر دی تو یا تو اس کی تنخواہ پگار کاٹ لیتے ہیں یا پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کیوں نہیں آئی تھی، ہمارا کام پورا خراب ہو گیا۔ یہ بغیر مانگے، بغیر کسی رشتہ داری کے یہ دینے والے آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دینے والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے بول کو تول کر کے کہیں، ہاں جو آیا جو کہا، دونوں فرشتے ہمارا ہر بول لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں لکھ رہے ہیں۔ اچھا بولو گے یہ فرشتہ لکھے گا، برا بولو گے بایاں والا فرشتہ لکھے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ قیامت کے دن ہمارے بول کو کھول کر بتائیں گے۔ اقرا کتابک، اے میری بندی تو کیا بولی تھی، پڑھ لے، دیکھ لے۔ ہماری زبان سے کسی کی عزت ملیامت ہو، کسی کے گھر کی عزت اور آبرو کے دھجاگرے اڑ جائے، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے بہت زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی بول سے انسان جہنم کے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے، زبان کے بول سے۔ اور پورے دین کا خلاصہ آپ نے فرمایا زبان ہے۔
زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں۔ ہمارے بچے بچیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں اگر مکتب میں نہیں جاتے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں سیکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ ان کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ کریں گے سارے انشاءاللہ؟ کہو انشاءاللہ۔ خود نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا۔ جب کھانا بناؤ بسم اللہ کے ساتھ بنانا۔ ہمارے بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کا نور اس کھانے میں اللہ اتار دیتا ہے، اور اس کھانے سے اللہ نورانی اعمال کی اللہ توفیق دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اس وقت جو ہماری آنے والی بہنوں کو اور ماؤں کو جو راشن دیا جا رہا ہے، ایک طرف یہ 30 راشن کی کٹ لگی ہے، پیکٹ 30 ہے، اس طرف 15 لگے ہیں۔ یہ 30 جو ہے، جو وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، ہمارے حاجی اسماعیل صاحب، ان کے لیے نام لے کر دعا کرنا ہے کہ اللہ نام یاد رہے تو ٹھیک، نہ یاد رہے تو کہ اللہ اس دینے والے نے اپنی محنت کی پاکیزہ طیب کمائی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرما۔ کریں گے دعا سب ان کے لیے؟ تو 30 جو آج جو راشن مل رہا ہے ہماری بہنوں کو، وہ حاجی اسماعیل صاحب ڈکری کی طرف سے ہیں، اور اس طرف جو 15 کٹ بائیں طرف لگی ہوئی ہے وہ ہمارے حاجی رفیق وڈانی کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ کل آج 45 بیواؤں کو 3 مہینے کا راشن، کتنے مہینے کا؟ 3 مہینے کا راشن، جنوری، فیبروری اور مارچ، یہ 3 مہینے کا راشن ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس دینے والے کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اس کا بدلہ دنیا میں اور دنیا سے بہتر آخرت میں اللہ اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے، آمین۔